گیا۔ کھانے کے بعد پھر خیال آیا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے، میں نے کس کے سیب کو کھا لیا، اس کا مالک پتہ نہیں کون ہے، مجھے تو چاہیے پہلے مالک سے اجازت لینی چاہیے تھی، میں نے مالک سے اجازت نہیں لی، میں نے سیب کو کھا ڈالا۔ پھر تحقیق کرتے رہے کہ یہ سیب کس کا ہو سکتا ہے، چلتے رہے ایک باغ ملا، اس باغ کے وہ باغ بھی سیبوں کا تھا۔ تحقیق کی یہ باغ کس کا ہے تو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن سمعانی کا یہ باغ ہے۔ اس کو جا کر یہ کہا کہ تمہارا یہ سیبوں کا باغ ہے، یہ جو میں نے درخت کے نیچے سے یہ سیب کھایا ہے، لگتا ہے یہ سیب بھی تمہارے باغ کا ہے، میں نے یہ سیب کھایا ہے تمہاری اجازت کے بغیر، اب میں تم سے اجازت لینے آیا ہوں کہ میں نے وہ سیب تو کھا لیا ہے لیکن مالک تم تھے، مجھے وہ سیب ہبہ کر ڈالو اور مجھے معاف کر ڈالو۔ تو عبداللہ ابن سمعانی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ سیب میرا ہے، میں سیب تمہیں نہیں بخشوں گا، میں سیب اس وقت تمہیں بخشوں گا کہ میری شرط ہے، اور وہ میری شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو گے، اور میری بیٹی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اندھی ہے، وہ لولی ہے، وہ لنگڑی ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ آج تک چل نہیں سکی ہے، تو میری شرط یہ ہے کہ تم میری اس بیٹی سے نکاح کرو گے تو میں اس سیب کو معاف کروں گا۔ چنانچہ ابو صالح نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر آپ مجھے اس سیب کا ہدیہ معاف کر دو گے اور سیب کے بارے میں مجھ سے کل قیامت والے دن سوال نہیں کرو گے، چلو میں شادی کر لیتا ہوں۔ جب شادی ہوئی تو بعد میں جب وہ لڑکی سامنے آئی جو ان کی بیوی بن گئی، نکاح کرنے کے بعد وہ عورت نہ تو لولی تھی، نہ وہ لنگڑی تھی، نہ وہ اندھی تھی، بلکہ حسین و جمیل تھی۔ تو پھر یہ ابو صالح گئے عبداللہ کے پاس کہ تم نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی لولی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، وہ تو نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ اندھی ہے، بلکہ وہ حسین و جمیل ہے، یہ بات آپ نے کیسے کر دی؟ تو عبداللہ سمعانی نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ میری بیٹی اندھی نہیں تھی، میں نے یہ جو تمہیں کہا کہ اندھی ہے، وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم پر نظر نہیں جمائی ہے، کسی غیر محرم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، اس اعتبار سے وہ اندھی ہے۔ اور لولی اور لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک اس کے قدم گھر کے باہر نہیں نکلے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ وہ لولی اور لنگڑی ہے۔ اور تیسری بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ آج تک گھر سے باہر اس نظر سے کبھی نہیں گئی کہ کہیں کوئی شخص کو میں دیکھ لوں، اس اعتبار سے میری یہ بچی کی صفات تھی۔ اب یہ صفات جو میں نے بیان کی ہے وہ اس وجہ سے یہ بیان ہوئی ہیں، اس ذات سے، اس عظیم ماں سے، اس عظیم باپ سے پیدا ہونے والا جو بچہ پیدا ہوا ہے، تاریخ اسے عبدالقادر جیلانی کہتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے جب ماں اتنے عظیم مرتبے والی ہے، باپ اتنے عظیم مرتبے والا ہے، تو یقیناً اس کی مبارک کوکھ سے پیدا ہونے والا عبدالقادر جیلانی ہی ہوگا، یقیناً اس کی مبارک کوکھ سے پیدا ہونے والا امام الاولیاء بنے گا، یقیناً اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا ایسا ہی شخص بنے گا جو امت کی رہبری کا فریضہ انجام دے گا۔ آج صدیاں گزر چکی ہے کہ آج ہم عبدالقادر جیلانی کا نام لے رہے ہیں، اور ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام اتنا میٹھا نام ہے، اتنا مبارک نام ہے، اتنا حسین نام ہے کہ جب عبدالقادر جیلانی کا نام ہمارے منہ میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے منہ کے اندر شہد ڈال دی ہے، اور یہ شہد کی مٹھاس اتنی اثر نہیں دکھاتی جتنی مٹھاس شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام دکھاتی ہے، جتنا مٹھاس شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام دیتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام تصوف کی دنیا کے اندر، شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام عظیم نام ہے، بے مثال نام ہے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی وہی تو ہے کہ جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ پڑھنے جایا کرتے تھے، پڑھ کے جب واپس آیا کرتے تھے دوپہر کے وقت، دوپہر کے جب کھانے کے وقت یہ اپنی امی کو کہا کرتے تھے کہ امی جی کھانا دو، تو ان کی امی انہیں ایک عجیب بات کہا کرتی تھی کہ بیٹا کھانا تو اللہ تعالیٰ دیا کرتے ہیں، تم کھانا مانگتے ہو تو کھانا اللہ سے مانگا کرو، اور اللہ سے مانگنے کا ذریعہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعات جا کے نماز پڑھو، اور جب نماز پڑھ لو گے تو دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دو۔
جب یہ بچہ نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے کھانا عطا فرما دے. اس کے بعد چنانچہ ان کی جو والدہ ہوا کرتی تھی وہ اسی دوران کھانے کو تیار کر لیتی تھی. ادھر شیخ عبد القادر جیلانی سلام پھیرتے، دعا مانگتے، فوراً کھانا سامنے ہو جاتا. اس طرح کافی عرصہ گزرتا رہا. شیخ عبد القادر جیلانی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ واقعتاً کھانا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. جانے اولیاء ARYQ TV اور CD بینک پیش کرتے ہیں حکیم فیض سلطان قادری سلطانی کی خوبصورت آواز میں نیا البم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم.